السلام علیکم، شام بخیر سر پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوکاف جانے کا اتفاق ہوا اور کوکاف سے مجھے آفاقاں اور رونے کی، چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور جدھر سے آواز آ رہی تھی تو میں ادھر کو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ ہے جس کو میں نے اس سے پہلے آسمان پر دیکھا تھا، اور اس وقت وہ بڑے اعزاز و اکرام سے رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک نورانی تخت تھا جس کے اوپر وہ بیٹھا رہتا۔ 70,000 فرشتے اس کے گرد صف بستہ کھڑے رہتے۔ وہ فرشتہ سانس لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا، لیکن آج میں نے اس فرشتے کو کوکاف کی وادی میں سرگرداں، پریشان، آہذاری کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ تیرا حال یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، معراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پہ بیٹھا تھا، میرے قریب سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے ان کی تعظیم و تکریم کی بالکل پرواہ نہ کی، اور اللہ کو میری یہ ادا بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، اور پھر اس نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری غلطی کو درگزر فرمائے اور مجھے بحال کر دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار بے نیاز میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کی درخواست کی۔ دربار الہی سے ارشاد ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر یہ معافی چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرے۔ اور میں نے یہ فرمان جا کر اس فرشتے کو سنا دیا، اور یہ بات سنتے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حلیہ بدلنے لگا اور اس کے بال اور پر نکلنے لگے۔ پھر وہ ذلت کی پستی سے اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا اور اپنی مسند یعنی تخت پر دوبارہ سے برجمان ہو گیا۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت، جس سے اللہ کریم اپنا کرم کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہم ایک بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمت جس کو ایک بھی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے سب خیر ہی خیر ہے۔ آئیے ایک بار مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی
ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور بے شک تو بڑی تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت فرمائی نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، اور بے شک تو بڑی تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے۔ درود شریف کو اگر ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو دنیا کے بہت سارے دکھ درد وہ ہم سے یقیناً دور ہو جائیں، اور آخرت میں بھی درود پاک کے صدقے اللہ کریم ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو درگزر کر کے جوار رحمت میں یقیناً جگہ دے گا۔ اپنی زندگیوں میں درود پاک کا ورد اپنے ساتھ عادت بنا لیجئے، تاکہ کل جب ہم اکیلے ہوں، قبر میں جب ہمارے ساتھ کوئی اور نہ ہو، تب یہ درود پاک ہماری حفاظت فرمائے اس اندھیری قبر میں، اس اندھیری قبر کی مشکل سے اور صراط مستقیم کی مشکل سے۔ یقیناً جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا وہ کامیاب ہوا، اور اللہ ہمیں بھی ان پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل ہم بھی کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمارا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں اور میں آپ کے لیے۔ اللہ تمام دنیا سے جانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی جو ان کے پیچھے جانے والے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو کر دیا کریں سبسکرائب، اور آپ کے کمنٹس جو ہے نا بہت کم آتے ہیں، 2-3 لوگ ہیں وہی کرتے ہیں، باقی لوگوں سے بھی التماس ہے برائے مہربانی اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔